یوسف ملک نے ہر طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ قدرتی موت نہیں ہے، ان کے بھائی کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہوئی ہے، لیکن مرینا بیگم اور شوکت نے بڑی صفائی سے اپنا کام کیا تھا۔ آفتاب ملک کی باڈی کو گاڑی میں ڈال کر بریک فیل کر دی تھی۔ ڈاکٹرز اور انسپیکٹر کو چند لاکھ روپے میں خرید کر آسانی سے اس قتل کو کار حادثے کا نام دے دیا گیا تھا۔ اور پھر جب یوسف ملک نے قرۃ العین کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تو مرینا بیگم نے اپنی ممتا کا رونا مچا کر یوسف ملک پر کیس کر دیا، اور یہی یوسف ملک کا شک اور گہرا ہو گیا، اور انہوں نے اپنے ذریعے سے حقیقت پتہ کروانے کی کوشش کی اور ایک ایماندار افیسر کے سامنے اپنا شک ظاہر کرتے ہوئے ان سے ساری حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کی گزارش کی، اور پھر وہی افیسر اپنے ایک کانسٹیبل کے ساتھ باورچی بند کر ملک ہاؤس میں داخل ہوا، اور چند دن بعد جو حقائق سامنے آئے انہیں جان کر سچ میں یوسف ملک کے پاؤں سے زمین کھسک گئی، لیکن ان سب حقائق کو جانتے ہوئے بھی وہ مرینا بیگم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ ابھی تک مرینا بیگم کے خلاف کوئی ثبوت ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا، اور بنا کسی ثبوت کے وہ مرینا بیگم کا کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس سب کے درمیان وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تبھی کہ ننھی قرۃ العین کی جان کو خطرہ ہے، مگر یہاں ایک بات سب کے فیور میں جا رہی تھی جس کا انہیں دل سے سکون تھا۔ جب تک قرۃ العین 18 سال کی نہیں ہو جاتی خود مرینا بیگم اسے کچھ نہیں ہونے دیں گی، لیکن اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مرینا بیگم اپنے مفاد کے لیے کیا نہ کر گزرے، اور ان سب سے جو بنے گا ان سب سے جو بننے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے اسود کو ساری حقیقت بتائی، اور تب سے قرۃ العین کی حفاظت کی ذمہ داری اسود نے اپنے ہاتھوں میں لی۔ چھوڑیے مجھے چھوڑیے، غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے سینے پر مکوں کی بوچھار کرتے ہوئے اس نے بہت زور سے احتجاج کیا، ہا ہا ہا، تمہیں نہیں لگتا تمہاری ان نازک ہاتھوں کی مار سے میرا کچھ نہیں ہونے والا؟ پرشوق نظر سے اس کی مزاحمت دیکھتے ہوئے اس نے معصومیت سے کہا آپ برے ہیں، اور آپ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ صرف برے نہیں بلکہ ٹھرکی لوفر لفنگے بھی ہیں، گندے عمران ہاشمی۔ استغفر اللہ، اتنے حسین القابات سے نواز دیا آج مجھے میری چھوٹی سی جانو مانو نے۔ اس نے اس کے دونوں گالوں کو کھینچ کر اس کی گردن کو ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا، پہلی بار ٹھڑکی لوفر لفنگا تم مجھے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور شوہر کو سارے حق حاصل ہوتے ہیں، تمہیں اندازہ تو ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے گال کو ہلکا سا کاٹ کر وہاں اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے کہا، اور رہی بات عمران ہاشمی کی تو وہ اگر میری جانو مانو نہ ہی پوچھے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جب جب میرے قریب آتی ہوں میرا دل عمران ہاشمی سے بھی زیادہ گستاخیاں کرنے کا دل کرتا ہے، اور دیکھو جان میں بہت زیادہ معصوم ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور اس دل کا ہے جو تمہیں دیکھتے ہی الگ انداز میں دھڑکتا ہے، دوسرا قصور ان آنکھوں کا ہے جو ہر وقت تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ہونٹ گستاخ ہے، انہیں جیسے ہی آنکھیں جیسے ہی تمہیں دیکھتی یہ ہونٹ تمہیں چھو کر محسوس کرنے کے لیے مچل اٹھتے ہیں، اور پھر خود پر ضبط نہ کرتے ہوئے میں بھی چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کر لیتا ہوں۔ ہر تم نے خود اپنے سارے جملہ حقوق میرے نام لکھے ہیں، اتنی گستاخیاں تو میری شرعی حق میں بنتا ہے، اور اب تم نے عمران ہاشمی کا نام لے کر میرے دوبارہ جذبات جگا دیے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں معصوم انسان کیا کروں، کہاں جاؤں؟ حد درجہ معصومیت سے کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کا سر تکیے پر رکھا اس پر جھکایا۔ ہم تو ڈارلنگ کیا کہتی ہو؟ آج گرا تھے اپنے اور تمہارے درمیان کے یہ مصنوعی پردے۔ اس کی شرٹ کے 2 بٹن کھول کر کندھے سے سرکاتے ہوئے اس نے آنکھ مار کر کہا، اور ساتھ ہی اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ کر وہ پوری طرح سے اس پر جھکایا۔ دہکتے لب پوری شدت سے اس کی گردن اور سینے کا طواف کرنے لگے۔ شرٹ کا ایک اور بٹن کھول کر اس کی شرٹ کو اور نیچے کی طرف کھسکا کر وہ اب مزید گستاخیوں پر آمادہ ہو گیا تھا۔ نہیں بوڑھے ہو، تم وعدہ کیا تھا جب تک میں خود محبت کا اظہار نہ کروں تم کچھ نہیں کرو گے، پر تم ہو ہی جھوٹے۔ اس کی بڑھتی شدتوں پر بچوں کی طرح روتے ہوئے اس نے اسود کی پیٹھ پر بری طرح سے ناخن مارے۔ جی نہیں، نہ میں جھوٹا ہوں نہ ہی اپنا چیلنج اور وعدہ بھولا ہوں، میں تو سونے جا رہا تھا، لیکن تم نے ہی میرا موڈ چینج کر کے دوبارہ میرے جذبات کو بھڑکایا ہے۔ اوکے اب رولنا بند کرو، ایک تو پتہ نہیں لڑکیوں کے پاس اتنے آنسو کہاں سے آتے ہیں، آنکھوں کے پیچھے کوئی خفیہ ٹینک وینک فٹ کیا ہے؟ اس کی شرٹ کے سارے بٹنوں کو دوبارہ بند کرتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں پوچھا، اور اب ایک آنسو باہر نہیں آنا چاہیے تمہاری ان آنکھوں سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اپنے لبوں سے چونتے ہوئے اس نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، مگر ایک بات کو اپنے دماغ میں ابھی سے بٹھا لو، جس دن اپنی مرضی سے تم میرے پاس آئی اور اپنا آپ مجھے سونپا تو اس دن میرے جذبات پر بند ماننا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، اس لیے ان آنسو کو فالتو میں نہ بہاؤ،
کیونکہ اب تمہاری زندگی میں ایسا کچھ ہونے والا ہے جہاں تمہاری ان آنسو کی تمہیں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوگی، اور اب سے جب بھی میں تمہارے قریب آؤں تو مجھے اور میری محبت کو محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ میری قربت تمہارے لیے بے چینی کا نہیں بلکہ سکون کا باعث ہونی چاہیے، اور اگر تم نے میری محبت کی شدت کو محسوس کر لیا تو یقین کرو تم خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھو گی، عقل سے پیدا لڑکی۔ کچھ سمجھ آیا یا پہلے والا بھی کہیں گم ہو گیا؟ تفصیل سے سمجھانتے ہوئے آخر میں اس نے آبرو اٹھا کر پوچھا، بولو اب؟ ہاں سمجھ آ گیا، لڑکھڑاتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے منہ بنایا۔ اب سو جاؤ ورنہ پھر سے میرے اندر کا عمران ہاشمی جاگ گیا تو سچ میں تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے قرۃ العین کی نازک سی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کر کے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکایا۔ میں تکیے پر سر رکھ کر سو سکتی ہوں؟ ہلکی سی مزاحمت کرتے ہوئے اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر رکھ کر دور ہونے کی کوشش کی۔ بالکل نہیں جان۔ اس نے قرۃ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لے کر ہونٹوں سے لگایا۔ اب سے تم میرے سینے پر سر رکھ کر سویا کرو گی کیونکہ اب سے یہی تمہارا تکیہ ہے، اس لیے ایسے ہی سونے کی عادت ڈالو۔ سو جاؤ اب۔ کروٹ لے کر اسے پوری طرح اپنے حصار میں لے کر خود میں بیٹھے ہوا ہے۔ آرڈر لگائے صبح کی پہلی کرن کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسود کی آنکھوں نے ایک نظر گھما کر اپنے سینے سے لگی قرۃ العین کی طرف دیکھا۔ دنیا جہاں کی معصومیت اپنے خوبصورت چہرے پر سجائے، ہر فکر و غم سے آزاد ایک ہاتھ کی انگلیاں اس کے سینے کے بالوں میں الجھا، اس کے سینے پر اپنا سر رکھے ابھی بھی سونے میں مصروف تھی۔ ہلکی ہلکی مدم چلتی سانسیں اس کے گہرے نیند میں ہونے کا بتا۔ اسود نے بنا اس کے چہرے سے نظر ہٹائے ایک ہاتھ سے تکیہ قریب کیا اور آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور بہت پیار سے اس کے چہرے کے ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے وہ آخر میں اس کے لبوں پر آیا اور آہستگی سے اس کے نرم و ملائم لبوں کی نرمائی کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کیا اور سر سے پیچھے ہٹا کہیں اس کی نیند ہی نہ ٹوٹ جائے۔ چادر کو اس پر سٹ کے اور اس سائڈ سے اپنی شرٹ پہننے کے لیے اٹھائی، لیکن پھر کچھ سوچ کر شرٹ کو اپنے کندھے پر ڈال کر کمرے سے باہر آیا۔ سامنے ہی مرینا بیگم چہرے پر مسکراہٹ سجائے قرۃ العین کے کمرے کی طرف ہی بڑھی تھی، لیکن وہاں سے نکلتے اسود ملک کو دیکھ کر ٹھٹک کے رکی۔ مرینا بیگم کا اسے دیکھنا اور پھر ٹھٹک کر رکنا اسود نے بڑی غور سے محسوس کیا۔ کیا ہوا ستیلی ساسو جی، رک کیوں گئی؟ ویسے آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کچھ تو لحاظ کرے، ابھی کل ہمارا نکاح ہوا ہے، ہم کو تھوڑی دیر اکیلا رہنے بھی دیں گے یا نہیں؟ کل رات بھی آپ 10 بجے تک میرے کمرے سے نہیں ہلی۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے ساڑھ کے پیچھے لے جا کر آنکھیں زور سے بند کر کے اس نے ایک تھکن آمیز انگڑائی لی اور ساتھ ہی گردن پر اپنے ہاتھوں سے دباؤ بڑھا کر انگلی چڑھایا۔ اس کی انگڑائی لیتے ہوئے ہلکا سا رخ موڑنے پر مرینا بیگم نے حیرت اور قہر برساتی نظر سے اس کی پیٹھ پر لگی خروچوں کو دیکھا۔ اسود نے اس کے نظر کی زاویے کو نوٹ کر کے اپنی مسکراہٹ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اب پہلی بار میں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے، اس سے آپ کوئی نشان مت سمجھیے گا، یہ تو محبت کی سوغات ہوتی ہے۔ ایسے ہی کئی سوغاتیں میں نے بھی اسے دی ہیں کل رات کرنے پر سینے پر، اور آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو تو سب پتہ ہی ہوگا۔ اس کی قہر پر ساتھ ہی نظر کو کسی ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے اس نے مسرور سے انداز میں کہا۔ جیسے ہی مرینا بیگم جانے کے لیے مڑی، اسود نے انہیں آواز دی، ویسے بتایا نہیں کیسا لگا میرا یہ جھٹکا آپ کو؟ امید ہے زیادہ زور سے نہیں لگا ہوگا، کیونکہ اگر یہ زیادہ زور سے لگا تو اگلا جھٹکا تو آپ شاید سہ نہیں پائی اور عین موقع پر اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ ویسے میرے بچے بہت مس کریں گے اپنی نانی کے پیار کو۔ اصلی نانی کو تو خدا اس دنیا سے لے کر، اور اس نقلی نانی کو میں اس دنیا میں رہنے نہیں دوں گا۔ تم سب جانتے ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے، مجھے کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ اگر تم لوگ ناکام ہوئے تو پلیز جو تمہارا حال کرے گی سو کرے گی، میں تم لوگوں کو وہ عبرتناک سزا دوں گی کہ تم لوگوں کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ دیکھیے میڈم، ہم پچھلے 10 سال سے اس دھندے میں ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہوا جو کام ہم نے اپنے ہاتھوں سے لیا ہو اور وہ مکمل نہ کیا ہو۔ قیمت لینے سے پہلے ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں تو آپ اپنا یہ کام کسی اور سے کروا لو، مگر بار بار ہم کو یہ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لو اپنا ایڈوانس اور باقی کا کام مکمل ہونے پر ملے گا۔ اس لڑکی کو صرف اٹھانا نہیں، اپنے ان ترسے ہوئے کتوں کو کہنا جتنی چاہے اپنی پیاس بجھا لے، وہ اپنی عزت کے ساتھ گھر واپس نہیں ہونی چاہیے، جانی نہیں چاہیے۔ سمجھ آ گئی تم لوگوں کو؟ یہ لو اپنا ایڈوانس اور باقی کا کام مکمل ہونے کے بعد تم تک پہنچ جائے گا۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے ہوئے اس نے اپنے قدم گاڑی کی طرف بڑھا دیے۔ گاڑی گھر لے چلو۔ حکم ملتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بس کچھ دن اور پھر تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، میں تمہیں اپنا بنا لوں گی۔ پھر اسود ملک بس میرا ہے، صرف نیلم فاروقی کا۔
ہاں ہاں ہاں، نہیں جانتی وہ لڑکی، اس کا پالا نیلم فاروقی سے پڑا ہے، میں تو اپنی ٹوٹی پھوٹی چیزیں کسی کو نہ دوں۔ اسود، اور پھر محبت میرا جنون، میری ضد ہے۔ اسود ملک، بہت جلد تمہارے دل اور دماغ پر میرا قبضہ ہوگا، صبح شام سے نیلم فاروقی کے نام کے گن گایا کرو گے۔ آخر میں ہوں ہی اس قابل۔ شہادت کی انگلی سے اپنے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے سوچا، ہاں ہاں ہاں، اب اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا یہ اس نے اپنی زندگی کے سب سے بیان خواہ میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بیبیز میں سایہ قصور تمہارا، نہ تم اس لڑکی کو اپنی بیوی بناتے اور نہ ہی اس کے ساتھ یہ سب ہوتا۔ وہ موبائل باسرت کی تصویر کو شدت سے زوم کر کے دیکھتے ہوئے خود میں ہی بڑبڑائی جا رہی تھی۔ شیشے میں سے ڈرائیور نے اپنی میڈم کو اس حال میں دیکھ کر جرجری لی، جہاں خدا صاحب کو اپنی اس پاگل بیٹی پر توجہ دینی چاہیے، دل میں سوچتے ہوئے ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ تیار ہو گئی میری پیاری گڑیا۔ صبح اسود کی باتوں پر صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے اس نے ایک بار پھر قرۃ العین کے کمرے کا رخ کیا۔ مما، جی مما، بس تیار ہو رہی ہوں۔ بیڈ پر دوپٹہ اٹھانے کے لیے جیسے ہی وہ مڑی، مرینا بیگم کی نظر اس کے گردن پر پڑے، نشانوں پڑ گئی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اسود کی ساری باتیں اس کے دماغ میں گونج گئی۔ ایک منٹ قرات بیٹا، یہ تمہاری گردن پر نشان کیسے آئے؟ اس کی گردن پر بنے نشان پر انگلی پھیرتے ہوئے مرینا بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مرینا بیگم کے اس طرح اچانک ایسے سوال پر اس کا دل کیا کہ وہ شرم سے ڈوب مرے۔ مما، یہ کچھ نہیں، یہ تو مچھر نے کاٹ لیا تھا، جہاں پر زیادہ کھجانے سے نشان بن گیا۔ آنکھیں جھکا کر اپنی ماں سے جھوٹ بولتے ہوئے اسے ذرا اچھا نہیں لگا۔ ماما چھوڑیے اسے، آپ بس دعا کریں آج میرا ٹیسٹ ہے، میں ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں، ورنہ ہمارے ساتھ بہت سخت ہے، مجھے ان کی ڈانٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے مرینا بیگم کی گال کو چوما، باہر کی سمت بڑھ گئی۔ جنید بابا گاڑی نکالی، آج ہمیں لیٹ ہو گیا ہے اور ہمارا ٹیسٹ بھی ہے آج۔ لاؤنج تہی وہ جنید کو آواز دیتے ہوئے عجلت میں گاڑی کی طرف بڑھی۔ جنید نے ایک نظر اپنی چھوٹی بیوی کی طرف دیکھا، وہ ان کی مالکن کا دوسرا روپ ہی تو لگتی تھی، بالکل اس کی فوٹو کاپی۔ گال پہ ابھرتا ڈمپل ہمیشہ آفتاب ملک کی یاد دلاتا تھا۔ کسی نے کہا ہے مالک، کس نے کہا کہ مالک آپ زندہ نہیں؟ آپ اور مالکن ہماری چھوٹی بیوی میں زندہ ہیں۔ میں مر جاؤں گا لیکن اس مرینا بیگم کو ہماری چھوٹی بیوی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے دوں گا۔ دل میں سوچتے ہوئے جنید ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، نہ جانے کب یہ منحوس لڑکی پورے 18 سال کی ہوگی اور پتہ نہیں کب ساری جائیداد اپنے نام لکھوا کر ہمیں اس سے چھٹکارا ملے گا۔ اپنی منزل کے اتنے قریب آ کر اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اسود ملک این ٹائم پر آ کر ہم سے ہمارے منہ کا نوالا نہیں چھین سکتا۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسا جائے گا۔ آج اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ بھی اس اسود ملک کی وجہ سے۔ آج جھوٹ بولا، کچھ بعید نہیں کل کو وہ اسود ملک اس کم عقل لڑکی کو اپنی طرف کر لے۔ اگر ایسا ہوگا تو اتنے سالوں کی میری محنت یوں ہی رائے گا جائے گی، جو کہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ مجھے ٹھنڈے دماغ اور بہت صفائی سے اس اسود ملک کا قصہ تمام کرنا ہوگا۔ اگر قرۃ العین خود اسی سے دور ہونا چاہے تو آفتاب ملک کا وہ وکیل کبھی بھی اسے اس رشتے میں بندہ نہیں رہنے دے گا۔ کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے مسلسل اس کا دماغ جال بننے میں مصروف تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکی۔ بال، ہاں میرا یہ پلان ضرور کام کرے گا۔ کون ہے؟ چھوڑے مجھے، مما بچاؤ، کوئی ہے، پلیز ہیلپ می۔ جنید بابا کہاں ہیں آپ؟ ابے وہ دیکھ کیا رہا ہے؟ رومال سنگائے سے، ورنہ اگر یہ ایسے ہی شور مچاتے رہی تو پکا ہم سب کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ تبھی ان میں سے ایک نے قرۃ العین کے منہ پر رومال رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے ہوش و حرج سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کے کم سن حسین سراپے پر اپنی ہوس بھری نظریں گاڑتے ہوئے ان سب نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کیا چیز ہے یار، میں تو اس کو کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ اب صرف میری ہے۔ ان میں سے ایک نے للچائی نظر سے قرۃ العین کے سابقے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ابھی وہ منہ سنبھال کر بات کر، اس پر ہم سب کا برابر کا حق ہے، تو سب مل بانٹ کر کھائیں گے۔ دوسرے نے پہلے والے کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ کچھ پل وین میں خاموشی کے بعد ان سب کے کہکے ایک ساتھ بلند ہوئے۔ قرۃ العین جو چھٹی ہونے پر ہمیشہ کی طرح جنید کے انتظار میں کھڑے تھے، اچانک ہی ایک سفید وین اس کے سامنے آ کر رکی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے 3 آدمی باہر نکلے۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر کھینچ کر اسے گاڑی میں دھکیلا اور بنا کسی دیری کے وہاں سے گاڑی بگا لے گئے۔ اسود بیٹا، میں قرۃ العین کو لینے آیا تھا مگر وہ یہاں نہیں، یہاں پر ایک فقیر نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ بیٹا وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ مرینا قرۃ العین کو 18 سال کا ہونے سے پہلے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ مرینا نے کیا بھی نہیں۔
اگر اس نے ایسا کچھ کرنے کا سوچا ہوتا تو کم از کم مجھے اس بات کا پتہ ہوتا۔ آپ فکر نہیں کرے پاپا، میں کبھی قرۃ العین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ بھی ان حالات میں جب مجھے پتہ ہے کہ ایک پل اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور جس گاڑی میں قرۃ العین کو لے کر جا رہے ہیں میری گاڑی عین اس گاڑی کے پیچھے ہے۔ میں نے پولیس کو بھی فون کر دیا ہے، اور بابا یہ بعد میں پتہ چل جائے گا کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، مگر پہلے قرۃ العین کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ اگر اس سے کچھ ہوگا تو قسم ہے مجھے، میں ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بس یہ رہی وہ لڑکی، لے آئے ہم اسے، اب کیا کرنا ہے اس کو پہلے کمرے میں ڈال کر میں اس میڈم کو بتاتا ہوں کہ ان کا کام ہو گیا، اب باقی کی پیمنٹ بھی لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تم لوگ ابھی اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، میں آتا ہوں اس سے بات کر کے۔ اب کیا بات کرنی ہے؟ بس اس نے یہی کہا تھا کہ اس لڑکی کو کسی قابل نہیں چھوڑنا، میں نے جو بولا ہے وہ کرو، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ کرہت لہجے میں کہتے ہوئے وہ ان کو وہیں چھوڑتا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ چلو یار، جب تک باس آرڈر نہیں دیتا ہم جا کر ذرا تھوڑا کھا پی لے۔ چل راجا، تو بھی چل ہمارے ساتھ۔ ہاں میں آتا ہوں، تم لوگ چلو، میں بس آیا، مجھے کچھ کام ہے ضرور۔ ان چاروں کے جانے کے بعد وہ سب سے نظر بچاتا ہوا قرۃ العین کے کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر اس حسین مورت پر ڈال کر اپنے مباحات پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس چارپائی کی طرف بڑھا جہاں قرۃ العین ہوش و حواس سے بیگانہ بے ہوش پڑی تھی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا کر اس نے اپنا ہاتھ قرۃ العین کے دوپٹے کی طرف بڑھایا، لیکن تبھی کسی نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط پکڑ میں لے کر مروڑا۔ ہڈیاں چٹکنے کی آواز راجا کو اپنے کانوں میں سنائی دی، اور تکلیف سے ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی، اور اسی کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں کا سائرن وہاں موجود لوگوں کے کانوں میں پڑتے ہی ہر طرف ہڑبڑی مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچا کر بھاگنے میں لگ گیا، اور راجا کے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے اسوان نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی، اور ساتھ ہی پڑنے والا ایک مضبوط منہ اس کے جبڑے کو ہلا گیا۔ غصے سے لال انگارہ آنکھیں لیے پاس پڑی ہنستا حال کرسی اٹھا کر اس کے سر پہ اندے ماری، جس سے راجا کا سر پھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بے ہوش بھی ہو گیا۔ لیکن اسوان کے غصے میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی، وہ اب بھی لاتوں سے اسے مارے جا رہا تھا۔ تبھی ایک پولیس اہلکار نے آ کر اس کی توجہ قرۃ العین کی طرف کروائی۔ سر آپ اسے چھوڑ دیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے، اب میڈم کو لے کر جائیے، جہاں میڈیا آگے تو کام بگڑ جائے گا۔ اسے زندہ نہیں چھوڑنا آفیسر، وہ ان کو 3rd ڈگری 4th ڈگری جو دینا ہے دو، لیکن شام تک ان سے مجھے یہ اگلوا کر دو۔ اس گھٹیا کام کے لیے ان کو کس نے کہا؟ مجھے اس شخص کا نام چاہیے۔ خطرناک لہجے میں ڈانٹتے ہوئے اس نے قہر برساتی نظروں سے ایک بار پھر راجا کو دیکھا، اور ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی۔